قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اور یہ قرآن کریم کا خاصہ ہے کہ اللہ جہاں پر کفار و مشرکین اور ان کے اعمال کا تذکرہ کرتا ہے وہیں مومنوں کو بشارت دیتا ہے، ایمان کا تذکرہ کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے مومنوں کو ایمان کی بشارت بھی دی ہے، جنت کی خوشخبری عطا کی ہے اور بتایا ہے کہ مومنوں کے لیے جنت میں وہ باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ انہیں جب بھی جنت کے پھل دیے جائیں گے تو انہیں ایسا محسوس ہوگا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی یہ پھل دیکھے ہیں۔ اس سے مفسرین نے بیان کیا ہے کہ دنیا میں جن ناموں کے پھل ہیں، نام تو وہی ہوں گے لیکن ان کا ذائقہ کچھ اور ہوگا۔ تو کھانے سے پہلے، انہیں چکھنے سے پہلے جنتی کہیں گے کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، ہمیں اس سے پہلے بھی یہ دیا گیا ہے۔ اس کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ ایک ہی نام کے پھل ایک ہی جیسے کئی بار دیے جائیں گے اور ان کے ذائقے الگ الگ ہوں گے۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ان میں وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان میں وہ بیویاں ہوں گی، وہ جوڑے ہوں گے جو حیض و نفاس کی گندگی سے پاک ہوں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ مومنین جنت میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، وہاں فنا کا احساس نہیں ہوگا، وہاں سڑنے گلنے کا یقین نہیں ہوگا، وہاں کسی چیز کے زنگ آلود ہونے کا احساس نہیں ہوگا، بلکہ وہاں خلود کا یقین ہوگا۔ اور یہ جنت کی بڑی نعمتوں میں ایک بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد کفار و مشرکین کے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اپنے کلام میں مکڑی اور مچھر کی مثال بیان کرتا ہے، ان چھوٹی چھوٹی حقیر چیزوں کی مثال بیان فرماتا ہے۔ اللہ نے جواب میں عرض کیا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، مچھر اور اس سے بھی کم تر چیز کی مثال بیان کرنے میں اللہ نہیں شرماتا۔ لہذا فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم، جو مومن ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی جانب سے حق ہے، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان مثالوں سے اللہ کی کیا مراد ہے۔ بہرحال ایک مثال سے رب العالمین کسی کو ہدایت عطا فرماتا ہے تو ایک چھوٹی ہی مثال کی وجہ سے رب العالمین بہت سوں کو گمراہ کرتا ہے، اور فاسقوں کو ضلالت کے سوا کیا حاصل ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد اپنے عہد کا تذکرہ کیا کہ اہل کتاب نے اللہ سے جو عہد کیا تھا، ان لوگوں نے اللہ کے عہد کا پاس و لحاظ نہیں رکھا، اللہ کے عہد سے مکر گئے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ انہوں نے صلہ رحمی نہیں کی، قطع تعلق کیا، زمین میں فساد پھیلایا، اور ایسے ہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ بہرحال ان آیاتوں کے بعد اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کی تخلیق کا تذکرہ کیا اور ان کے تسویے کا تذکرہ کیا۔ پھر اللہ نے اگلی رکوع میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں، فرشتوں نے اعتراض نہیں کیا۔ فرشتوں کے اعتراض کا مقصد اعتراض نہیں تھا بلکہ اس کا سبب جاننا تھا۔ مفسرین نے بتایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت کو انسانوں کے پیدا کیے جانے سے پہلے، آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے، اس زمانے میں جب زمین میں جن آباد تھے، اللہ رب العالمین نے فرشتوں کی ایک جماعت بھیجی جنوں کی سرکوبی کے لیے۔ یہ زمین میں آئے، انہوں نے جنوں کو سطح سمندر کی طرف بھگایا، پہاڑوں اور جنگلات کی طرف بھگایا۔ اس وجہ سے فرشتے جانتے تھے کہ اس سے پہلے جن بھی زمین میں فساد کرتے آئے ہیں، اس وجہ سے فرشتوں نے اللہ رب العالمین سے یہ جاننا چاہا کہ جس طرح جن فسادی تھے، کہیں انسان اور بنی آدم بھی فساد نہ کریں۔ اس وجہ سے اپنے اس اشکال کا اظہار کیا۔ اللہ رب العالمین نے ایک جملے میں جواب دیا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ انسان سب کے سب فسادی نہیں ہوں گے، ان میں انبیاء بھی ہوں گے، صدیقین، شہداء، صالحین بھی ہوں گے، نیکوکار لوگ بھی ہوں گے۔ اللہ نے ایک جملے میں اس کا جواب دیا۔ فرشتے فوراً اپنی بات سے پھر گئے، اللہ کی تسبیح بیان کی
قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ کی پاکیزگی، اس کا تقدس بیان کیا اور کہا کہ ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو ہمیں عطا فرمائے، انک انت العلیم الحکیم، تو ہمیشہ ہمیش جاننے اور حکمت رکھنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پھر آدم علیہ السلام کی فوقیت اور فضیلت کے لیے انہیں بہت ساری چیزوں کے نام سکھائے، اور اللہ نے پھر انہیں پیش کیا، قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے آدم جو نام تمہیں میں نے سکھائے ہیں ان ناموں کو پیش کرو۔ آدم علیہ السلام نے جب وہ نام پیش کیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا دیکھا تم نے، میں نے تم سے کہا تھا کہ میں آسمان و زمین کی غیبیات سے واقف ہوں، جانتا ہوں، اور تم جو ظاہر کرو وہ بھی جانتا ہوں، اور جو تم چھپاؤ میں اسے بھی جانتا ہوں۔ وما کنتم تکتمون سے اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو نام سکھائے اور فرشتوں پر آدم اور بنو آدم کی فضیلت کو اللہ نے ثابت کیا، تو دل میں ابلیس نے حقارت کا اظہار کیا۔ اللہ رب العالمین نے اشارتاً کہا وما کنتم تکتمون، تم جو ظاہر کرو وہ بھی میں جانتا ہوں، اور تمہیں جس بات کی حقارت ہے وہ بھی جانتا ہوں۔ تو تخلیق کے وقت سے ابلیس کو آدم علیہ السلام سے دشمنی تھی، اور اس کا اظہار کئی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ بہرحال یہ بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ ابلیس، شیاطین اور فرشتوں کی تخلیق میں بہت بڑا فرق ہے۔ کچھ ہمارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ شیاطین فرشتوں میں سے ہیں یا ان کی تخلیق نور سے ہوئی ہے، جبکہ بات یہ ہے کہ فرشتوں کے اوصاف الگ ہیں، ان کے تقاضے الگ ہیں، اور جنوں کے تقاضے الگ ہیں۔ آپ سورۃ الکہف میں آگے چل کر پڑھیں گے کان من الجن ففسق عن امر ربہ، کہ ابلیس جنوں میں سے تھا۔ خلقت کے اعتبار سے ابلیس اور اس کے کارندوں کی تخلیق آگ کی لپٹ سے اور آگ کے شعلے سے ہوئی ہے، جبکہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے نور سے پیدا کیے گئے اور جن آگ کی لپٹ سے، اس کے شعلوں سے پیدا کیے گئے، اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے۔ صحیح مسلم کی اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کی خلقت اور تخلیق کی طرف واضح اشارہ فرما دیا ہے۔ میں آگے یہ عرض کروں، پھر اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی فوقیت کو ثابت کرنے کے لیے آدم علیہ السلام کا سجدہ کروایا اور فرشتوں سے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ہم نے کہا فرشتوں سے آدم کو سجدہ کرو، سب کے سب سجدہ ریز ہو گئے، ابلیس مکر گیا، اس نے تکبر کا مظاہرہ کیا۔ سورۃ الاعراف میں انشاءاللہ ہم اس کی ساری تفاصیل آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ میں یہاں پر یہ بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اللہ رب العالمین نے اسے راندے درگاہ کیا، نکال دیا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں رکھا، اور آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور جنت میں جو چاہو خوشی سے کھاؤ پیو، صرف شجر ممنوعہ کے قریب نہ جانا۔ بہرحال آدم اور حوا علیہ السلام نے جو ہی شجر ممنوعہ کو استعمال کیا، جنت کے لباس اتر گئے۔ اللہ رب العالمین نے پھر اپنی جنت سے ابلیس کو، آدم علیہ السلام کو، حضرت حوا کو، ان سبوں کو زمین کی طرف بھیجا۔ اللہ نے فرمایا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ہم نے کہا تم میں سے بعض کے دشمن ہیں، تو تم جنت سے نکل جاؤ، جنت میں تمہارے لیے کچھ دیر کے لیے قرار گاہ ہے، کچھ دنوں کے لیے قرار گاہ ہے، اور ایک وقت متعینہ تک زمین تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ ناظرین کرام، اب وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، وقفے کے بعد جلد ہی ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفضل والتيجان والروح والريحان الله والله 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 الله والله والله
कम इल्मी धकेलती है गुमराही के दलदल में। जो लोग सूद खा रहे हैं, खिला रहे हैं और इसके कारोबार में किसी भी तरह से शरीक है, अल्लाह और उसके रसूल से जंग कर रहे हैं। शको शुबहात के जंगल में सारे लोग एक थे, फिर क्या हुआ, शैतानों ने इतनी बुनियादें पेश की कि हर एक आदमी अलग होता चला गया। क्योंकि जहालत एक बीमारी है। ज़ाते बारी ताला का इनकार करने वाला इस बुनियाद पर कि हमें दिखाई क्यों नहीं देता, वो अहमक कहलाएगा, अक्लमंद नहीं है वो। मगर इस्लाम में बेदारी है। शैतान कभी भी कोई भी रास्ता दिखाता है, हमें पहचानने के लिए एक रास्ता मौजूद है किताब व सुन्नत में। पूछो तो सही शेख रज़ाउल्लाह अब्दुल करीम मदनी से, जिंदगी की तारीकियों से निकल के उजाले की तरफ लाने वाली वाहिद रोशनी, हर जुमा रात 8 बजे सिर्फ i+ टीवी पर, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने DTH और केबल ऑपरेटर से आज ही संपर्क करें। फ्री टू एयर। الفضل والتيجان والروح والريحان। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, वक्फ़े के बाद हम दोबारा हाजिर हैं। नाज़रीन कराम, यहाँ पर कई बातें काबिल गौर हैं, जिनमें से अहम बातें मैं आपके गोशे गुजार करना चाहूँगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया बाज़ुकुम लिबाज़िन अदुव्वु, तुम में का बाज़ का दुश्मन है, यानी अदावत के साथ, कीना परवरी के साथ कोई जन्नत में जमा नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बात को गाहे बगाहे वाज़ेह किया है। बहरहाल फरिश्तों ने भी अपनी गलती तस्लीम की थी। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी अल्लाह ने सिखाया, फ़तलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन, अपने परवरदिगार से आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चंद कलमात सीखे और कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। सूरतुल आराफ में इसकी वजाहत इंशाअल्लाह आएगी। मैं यहाँ पर यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुर्रियत बनी आदम होने के नाते तमाम इंसानों को ये मालूम होना चाहिए कि इंसान ख़ताकार है। इंसान कहते ही उस मखलूक को है जो गलती तो करता है, जिससे भूल तो होती है, लेकिन अपनी गलती, अपनी ख़ता पर वो नादिम होता है, तो इंसान है। अगर वो ये दावा करता है कि मैं ख़ताकार नहीं हूँ, तो वो इंसान नहीं हो सकता। उसे फ़रिश्ता कहा जा सकता है, लेकिन उसका शुमार इंसानों में नहीं हो सकता, इसलिए कि इंसान तो लफ्ज़ इंस ही से बना है, जो गलती करे और अपनी गलती पर नादिम हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कुल्लु बनी आदम ख़त्ता व खैरुल ख़त्ताईन अत्तव्वाबून, सारे इंसान गलती करने वाले हैं, लेकिन इंसानों में गलती करने वाले वो बेहतर हैं जो अपनी गलतियों पर नादिम हों, जो तौबा करने वाले हों। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने परवरदिगार से अपनी गलती की मुआफ़ी मांगी। हमारे पास यहाँ पर 3 किरदार हैं। फ़रिश्तों का किरदार है, उन्होंने गलती का एहसास होते ही अल्लाह की तस्बीह बयान की। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किरदार है, अपनी गलती पर नादिम होकर फ़ौरन अपने परवरदिगार से अपने जुल्म का एतराफ़ किया, अपनी गलती का एतराफ़ किया। इसी तरह से इब्लीस का किरदार है, उसने गलती की लेकिन मुकर गया, इनकार किया, सजदे से इनकार कर गया, तकब्बुर का मुज़ाहरा करने लगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तीनों का किरदार इसीलिए पेश किया ताकि हम आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के डिगर पर सफ़र करें। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गलती होने के बाद अपनी गलती पर नादिम हुए और अपनी गलती से तौबा की। हमें भी अपनी गलतियों का एहसास होना चाहिए, इसलिए कि हम ज़ुर्रियात आदम से मुताल्लिक़ हैं। नाज़रीन कराम, यहाँ तक तो कुछ चीज़ें तफसील के साथ मैं आपके सामने अर्ज़ करता रहा। इख्तिसार के साथ मैं अर्ज़ करूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगली रुकू में बनी इसराइल को अपनी नेमतों का एहसास दिलाया है। अल्लाह ने फरमाया या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, ऐ औलाद याकूब मेरी उन नेमतों को याद करो जो मैंने तुम पर इनाम किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहूद को औलाद याकूब से मुखातब किया। मुराद ये है कि इसराइल याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दूसरा नाम है, और इसराइल कहते हैं अब्दुल्लाह को। इसराइल का मतलब है अल्लाह का बंदा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 2 बेटे थे, इसहाक़ और इस्माईल। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल से बनी इसराइल के अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का सिलसिला जारी हुआ। चूँकि
اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے حضرت یعقوب تھے، اور اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے اسی خانوادے اور خاندان میں اللہ رب العالمین نے نبوت کے تسلسل کو باقی رکھا۔ اسی وجہ سے یہودیوں سے اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل سے خطاب کیا، لیکن حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے سوائے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی پیغمبر مبعوث نہیں کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نعمت کا احساس دلاتے ہوئے بارہا قرآن کریم میں بنی اسرائیل سے مخاطب کیا۔ اللہ نے فرمایا میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو اے بنی اسرائیل میں نے تم پر کیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان کی شرارتوں کو بیان کیا کہ میری نعمتوں کے باوجود تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کو، سچائی کو، آپ کی نبوت اور رسالت کی نشانیوں کو چھپایا دنیاوی ساز و سامان اور معمولی متاع کے لیے، اور تم نے حق اور باطل کی آمیزش کر دی، حق بات کو چھپایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من سئل عن علم فکتمہ الجم یوم القیامت بلجام من النار، جس سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے معلوم ہونے کے بعد وہ چھپائے تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ علماء یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی نشانیوں کو چھپایا۔ اللہ نے فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو تو حکم دیتے ہو نیکی کرنے کا، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں غیرت دلائی ہے کہ تم اللہ کے کلام کی تلاوت کرنے کے ساتھ حقیقت کو لوگوں سے چھپا کر اسے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے تبلیغ کی اجازت چاہی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا قرآن کریم کی 3 آیتوں سے تم بے فکر ہو تو خوشی سے تبلیغ کرو۔ انہی 3 آیتوں میں ایک آیت یہ بھی تھی، اور ایک آیت سورہ ہود کی آیت نمبر 88 میں اللہ رب العالمین کا یہ فرمان تھا۔ اللہ نے فرمایا وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت۔ اللہ رب العالمین نے نبی وقت کی زبانی فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ جس چیز سے میں تمہیں منع کرتا ہوں وہ کام میں کروں۔ ایک فرمان سورۃ الصف کا تھا، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ اللہ کے نزدیک یہ چیز بڑی ناراضگی کا موجب ہے کہ جو تم کہو وہ خود نہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ان تینوں آیتوں کو پیش کر کے کہا اگر ان 3 آیات سے تم ناواقف ہو، نڈر ہو تو خوشی سے تبلیغ کرو۔ چنانچہ اس شخص نے تبلیغ و وعظ کا ارادہ بدل دیا۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے یہ بتا دیا اگر تم لوگوں کو حق بات کا حکم کرتے ہو، نیکی کا حکم کرتے ہو تو اپنے نفس کو بھی یاد رکھو۔ اگلی رکوع میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو ان کی نعمتوں کا احساس دلایا۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور یاد کرو بنی اسرائیل جب ہم نے تمہیں آل فرعون کے مظالم سے نجات دی، اللہ نے من فرعون نہیں کہا، اللہ نے من آل فرعون کہا، آل فرعون کے مظالم سے نجات دی۔ فرعون کی طرف سے جو بھی حکم نازل ہوتا، جو بھی آرڈر ملتا، آل فرعون اس سے کئی قدم آگے بڑھ کر اس کی کارروائی کرتے، بنی اسرائیل کی نوجوان لڑکیوں کو چھوڑ دیتے، ان کی عصمتوں سے کھیلتے۔ اس بلائے عظیم اور اس ظلم کی پوری داستان کے پیچھے قصہ مختصر یہ ہے کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ ایک آگ ملک شام سے نکلی ہے، مصر سے نکلی، اور اس آگ نے مصر کے تمام محلات کو ختم کر دیا، صرف یہودیوں کی بستی باقی ہے۔ اس خواب کا تذکرہ اس نے نجومیوں سے کیا، انہوں نے یہ تعبیر بتائی کہ بنی اسرائیل سے ایک شخص پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو ختم کرنے کا باعث بنے گا۔ فرعون نے یہ حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل میں جتنے نرینہ اولاد ہوں، جتنے بیٹے اور بچے پیدا ہوں، سب کو کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ آل فرعون بستیوں میں نکلے، انہوں نے لڑکوں کو ذبح کیا، ان کی ماؤں کی
گود سے نکال کر، ان کی گود سے چھین کر انہیں اپنی ماؤں کے سامنے ذبح کیا، لڑکیوں کو، دوشیزہ لڑکیوں کو، کنواری لڑکیوں کو چھوڑا تاکہ ان سے، ان کی عصمتوں سے کھیلیں۔ اللہ رب العالمین نے اسے بلائے عظیم کہا۔ اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل ہم نے تمہیں ان مظالم سے بچا لیا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور اے بنی اسرائیل ان لمحات کو یاد کرو جب ہم نے تمہاری آنکھوں کے سامنے سمندر کو چیر کر راستہ بنا دیا۔ بحر قلزوم میں اللہ رب العالمین نے راستہ بنایا، اور بنی اسرائیل جب پار ہوئے انہوں نے اپنے پیچھے دیکھا آل فرعون غرق ہو رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی ان نعمتوں کا احساس دلایا، اور اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے جب ان کے پروردگار نے وعدہ لیا 40 راتوں کا توریت کے لیے، تو تم نے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ان کی غیر حاضری میں بتوں کی پرستش شروع کر دی۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذالک، اس کے باوجود بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ اس لیے معاف کیا تاکہ تم اللہ کی شکر گزاری کرو۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا کی، فرقان عطا کی، تاکہ تم صحیح راہ پر آ جاؤ۔ اور ان لمحات کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم۔ اپنی قوم سے کہا اے میری قوم کے لوگو، تم نے اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر بچھڑی کی جو پرستش کی ہے، اللہ سے توبہ کرو۔ اللہ نے حکم دیا کہ انہیں ان کی توبہ کے ساتھ ساتھ سزا یہ دی جائے کہ یہ ایک دوسرے کو قتل کریں۔ مفسرین نے اس کی 2 تفسیر بیان کی ہے اور کہا ہے کہ آپس میں 2 سطر میں 2 لائن میں آمنے سامنے انہیں کھڑا کر دیا گیا، اور حکم ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسروں کو قتل کریں۔ ایک روایت یوں بھی ہے کہ جن لوگوں نے بچھڑے کی پرستش نہیں کی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے علاوہ دوسروں کو قتل کریں۔ اللہ رب العالمین نے توبے کے ساتھ ساتھ انہیں یہ سزا بھی دی۔ اللہ کا شکر ہے کہ امت محمدیہ کے لیے ایسی کوئی شرط اللہ رب العالمین کی طرف سے نہیں ملی۔ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتوں کا احساس دلاتے ہوئے ایک ایک نعمت کو بیان کیا، اور فرمایا وہ بنی اسرائیل کے سربراوردہ لوگ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے جب تک ہم اپنی آنکھوں سے آپ کے رب کا، اللہ کا دیدار نہ کر لیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے دیدار الہی کا مطالبہ کیا۔ اللہ رب العالمین نے اپنا عذاب ان پر نازل کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے گریہ وزاری کی، گڑ گڑایا، اور رب العالمین سے ان کی زندگی کا مطالبہ کیا۔ اللہ نے فرمایا ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ یہاں بھی اللہ نے احیاء موتا کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ پھر رب العالمین نے اس میدان کا تذکرہ کیا جہاں پر اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو 40 سال تک مقام تیہ میں رکھا بطور سزا کے۔ اللہ رب العالمین نے وہاں پر بدلیوں کا سایہ کیا اور من سلوہ نازل کیا۔ یہ ساری نعمتیں اللہ رب العالمین کی جانب سے بنی اسرائیل کو عطا کی گئیں۔ يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن